جب انسان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے تب اسے پھر افسوس ہوتا، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرا کاروبار ختم کس چیز سے ہوا ہے۔ میں 6 چیزیں آپ کو ایسے بتاتا ہوں جو آپ کی روزی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ وہ 6 کام اگر آپ کر رہے ہیں تو ان 6 کاموں سے آپ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ یہی ہوگا کاروبار کرتے کرتے تھک جائیں گے، پیسہ لگاتے لگاتے تھک جائیں گے، دکانیں بدلتے بدلتے، کاروبار چینج کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن برکتیں آپ کے گھر سے بالکل ختم ہو جائیں گی، دکان سے بالکل ختم ہو جائیں گی، برکتیں ہی نازل نہیں ہوں گی آپ کے گھر کے اندر اگر یہ 6 کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جب گھر جاتا ہے صحیح طریقے سے پھر کہتا ہے کہ میں تو کوئی غلط کام کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن میرے کاروبار کے اندر بے برکتی کہاں سے آ گئی۔ لیکن جب یہ چیزیں آپ سنو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ہم غلط تھے، اس وجہ سے ہماری روزی کے اندر بے برکتی آئی، برکتیں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اور وہ 6 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا سود کھانا۔ آپ جب سود کھاتے ہو تو یہ حرام مال جب آپ کے گھروں کے اندر جاتا ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ پیسہ آتا نہیں ہے بلکہ آپ کی روزی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ امیر ضرور ہو جاتے ہیں، مالدار ضرور ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ آ گیا، لیکن اصل میں آپ بالکل کنگال ہونے کی طرف کو چل دیئیں گے، اس سے مال آتا نہیں ہے بلکہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، تہمت لگانا کسی عورت کے اوپر۔ وہ عورت پاک دامن ہے، اچھی ہے، لیکن صرف اپنے مزے کے لیے، اپنی دماغی کھنس نکالنے کے لیے، یا صرف عورتوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے کے لیے، یا صرف کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہم جو تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ کوئی پاک دامن مرد ہے، اس پر تہمت لگا دی کہ فلاں عورت سے تمہارا چکر ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہارا فلاں مرد سے چکر ہے، یا میں نے اس کے گھر پہ دیکھا ہے۔ تو اچھے خاصے گھر کو برباد کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تہمت لگانا ہے کسی پر۔ کوئی پاک دامن ہے، نیک ہے، اور تم نے ایک مرتبہ اسے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اور اس پر تہمت لگا دی، تو اس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام آج سے ہی کرنا بند کر دو اگر کسی کے اندر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے دور کے اندر تہمت نہیں لگاتے، لیکن بہت سارے لوگ رشتوں کے نام پر جو بھچکریں لگاتے ہیں نا، کسی کا رشتہ نہیں ہونے دیتے، بہت اچھا ہے، خوشحال ہے، کھانا پینا بہت اچھا اس کے گھر کا، لیکن لڑکی والوں کے گھر پہ جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ارے لڑکے کے اندر تم نے دیکھا ہی کیا ہے، وہ تو گھر سے بالکل ختم ہے۔ تو یہ چیزیں جن کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو خدا را ان چیزوں کو ختم کر دو، ورنہ میدان محشر میں کسی ایک چیز کا بھی حساب تم سے نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوگا تہمت لگانے سے آپ اپنے آپ کو پرہیز کرو۔ اور تیسرا، غریب کا مال کھانا۔ جو غریب ہے، مفلس ہے، کہیں سے وہ اپنے گھر چلا رہا ہے، کہیں سے وہ اپنا سہارا اکٹھا کر رہا ہے، کہیں سے بڑی محنت سے کمانے کے بعد میں پھر وہ جوڑ کر کے اکٹھا کر رہا ہے، لیکن تم نے ایک جھٹکے کے اندر اس کا مال ختم کر لیا، اس کے گھر پر قبضہ کر لیا، اس کے مال چھیننے کے بعد میں اسے پیدل کر دیا۔ تو کسی غریب کا مال کھانا کبھی زندگی کے اندر پنپ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اگر اس نے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دے دی، اگر بد دعا کر دی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کی بد دعا اللہ رب العزت اس کی دعا بد دعا دونوں قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ڈائریکٹ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر اس نے کر دی تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی غریب کے مال کھانے سے بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرہیز کریں۔ اور چوتھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ تو انسان ختم ہی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی مشرک ہو گیا، کسی نے اگر رب کے ساتھ میں شریک ٹھہرا دیا تو پھر بچے ہی کیا؟ اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے زندگی عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، ساری دنیا کی ساری زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، تم نے اسی کا اگر شریک ٹھہرا دیا تو پھر تمہارے پاس میں کچھ نہیں بچائے گا، پھر تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں یہیں پر برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں بچنا کا۔ اگر یہ کام ہے تمہارا تو رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو، ورنہ تمہاری زندگی پھر ختم ہو جائے گی۔ اور پانچواں، جادو کرنا یا جادو کرانا کسی کے اوپر۔ اگر کوئی جادو کر رہا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے گا تو ایسے لوگ بھی جو ہیں ان سے بھی ان کے گھر کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی پر جادو کرا دینا یا جادو کی ان باتوں پر عمل کرنا یا جادو سیکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے تمہارے گھر کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی کا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دینا، تو اس میں اللہ رب العزت تمہیں کہاں سے روزی عطا فرما دے گا، یہ تمہیں کہاں سے روزی مل جائے گی۔ اور بہت سارے گھر انہی وجہ سے کہ جو کرانے والے ہوتے ہیں ان کے بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور جن کے اوپر کیا جاتا ہے ان کے گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرو۔ اور پھر چھٹا، زنا کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ میں تم زنا کرتے ہو تو اس سے تمہارا ایمان کا بھی خطرہ ہے اور تمہاری روزی بھی اللہ رب العزت ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ کام ایسے ہیں، اگر کرتے ہو تو ان سے توبہ کر لو، ورنہ رزق کماتے کماتے تھک جاؤ گے، اللہ رب العزت برکتیں ہی نازل نہیں فرمائے گا۔